الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جائز محبت کا ایک تویز ہے۔ محبت کے لیے ایک خاص تویز، اور جس تویز کو اکثر طور پر میں خود بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، خود بھی، اور کوشش فرمائیں کہ اس تویز کو وہ شخص لکھے کہ جو ان شرائط پر عمل کرتا ہو جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ ظاہری بات دوستوں کہ اس کی اجازت بھی ہے اس شخص کو جو کومنٹ کے اندر صرف سبحان اللہ لکھ دے، بس ایک تو رب کا نام بلند ہو جائے گا، اور صرف زبان کے ساتھ کہہ بھی دے سبحان اللہ اور لکھ بھی دے، رب کا نام بھی بلند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اجازت بھی میری طرف سے عام ہوگی اس شخص کو جو شخص ان شرائط پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ اجازت صرف ایک مرتبہ بھی نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے اجازت ہے میری طرف سے تمام دوستوں کو۔ یہ ایک ایسا سمجھے کہ ایک تحفہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھیں گے کہ ایسا نقش ہے، میں اس نقش کو میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور کئی مرتبہ استعمال کیا ہے، کئی مرتبہ۔ اور جو شرائط ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ اس نقش کو لکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی اشد ضرورت ہے دوستوں، نماز کی پابندی لازمی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تویز لکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور وظائف کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیا کرے گا جناب علی وہ وظائف کر کے؟ تو پھر ایسے ہی سمجھتا ہے کہ بس میرا مطلب حل ہو، جو رب نے حکم دیا وہ ادا نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، پھر اس نقش کو لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک تاثیر بھی علیحدہ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ العزیز۔ نماز کی اشد ضرورت ہے، پابندی لازمی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ ہاں لازمی۔ کوئی شخص کہتے ہیں کہ بس ہم نے زبانی میں نے رب کی بارگاہ میں بڑی توبہ کی تھی، دیکھا ہے تو داڑھی بھی منڈواتا ہے۔ میں نے یار رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کی تھی، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ میں نے یار رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کی تھی، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے۔ نہ، ہر قسمی گناہ کو پھر مد نظر رکھنا ہوگا۔ داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب علی زبانی کہ بس میں تو رب کی بارگاہ، کئی ایسے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس طرح کہ داڑھی منڈانا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور کئی ایسے نیکی کے کام ہیں۔ تو ہر قسمی گناہ سے توبہ ہوگی، جھوٹ، غیبت، نماز کا نہ پڑھنا، زنا، ہر قسمی گناہ سے، داڑھی منڈانا، ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھنا، ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنی ضروری ہوگی۔ اور توبہ بھی ایسا کہ پختہ توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کرنی، پختہ۔ اور گناہوں سے پختہ توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے، مولا کریم دل کا سکون اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے، ڈپریشن کا مریض کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ جو شخص گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی جائز دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ دوستو خود اندازہ کریں، گناہوں سے
توبہ کرنے والے شخص کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ جس کو رب اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے کے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی صبح کیسے کرتے ہو؟ حضور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ۔ مولا کریم حضور نے فرمایا کہ تیرا سارا دن مولا کریم اچھا فرمائے گا۔ کوشش فرمائے یار، قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں، لازمی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں روپے ہوں، 5 روپے بھی خرچ آپ کر سکتے ہیں، ساتھ آپ کے کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر جناب علی مسجد زیر تعمیر ہے کوئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں، تھوڑا بہت صدقہ لازمی کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ ان شرائط پر عمل کر کے پھر آپ جناب علی اس نقش کو لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز صرف ایک مرتبہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے لیے لکھیں گے ہمیشہ کے لیے آپ کے تابع ہوگا۔ جب تک یہ نقش آپ کے پاس رہے گا وہ شخص آپ کے تابع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ لکھیں اس شخص کے لیے جس سے جائز محبت ہے۔ میاں بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے، بیوی میاں کے لیے لکھ سکتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے، جناب جو جائز رشتہ ہے اس کے لیے آپ لکھنا چاہیں۔ اور یہ نقش بھی آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھنا ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھی طرف سے لکھنا ہے۔ جس طرح الٹی انگریزی لکھی جاتی ہے اس طرح نہیں لکھنا، بلکہ سیدھا جس طرح اردو لکھی جاتی ہے، عربی لکھی جاتی ہے، سیدھے ہاتھ سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اوپر والی لائن پوری کرنی ہے، پھر نیچے والی لائن پوری کرنی ہے، پھر نیچے والی، پھر نیچے والی، یعنی اسی طرح لائنوں سے ہی بے شک اس کو لکھ دیں۔ اور درمیان کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈبہ، وہاں پر آپ نے اس شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے۔ لکھ کر اس کو فولڈ کر کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے بازو پہ باندھ لے یا گلے میں ڈال دیں یا پھر پرس میں رکھ لیں۔ جب تک یہ نقش آپ کے پاس رہے گا انشاءاللہ العزیز وہ شخص ہمیشہ کے لیے آپ کے تابع رہے گا اور آپ کے پاس رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں، یہ میرا خود کا مجرب شدہ عمل ہے اور میرا خود کا مجرب شدہ وظیفہ ہے الحمدللہ، اور میرا خود کا یہ مجرب شدہ تویز ہے، کمال ہے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں اور پھر اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔